السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل دی کنگز مین نیکسٹ اسٹیپ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ پنجاب پولیس فیز 2 کی بھرتیوں کا عمل کافی دنوں سے کووڈ-19 اور پولیس آفیسرز کی سستی کی وجہ سے رکا ہوا تھا، لیکن اب اس عمل میں تیزی سے کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تحریری امتحان جو کہ تقریباً 6 ماہ سے پوسٹ پون تھا، لیکن اب یہ تحریری امتحان کا مرحلہ تیزی سے جاری ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پنجاب پولیس نے تحریری امتحان کے لیے ایجوکیشنز بورڈ کو سلیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ کمنگ منتھ میں، مطلب کہ دسمبر کے مہینے میں تقریباً 3rd ویک میں، دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پنجاب پولیس کا ٹیسٹ ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے کنڈکٹ کروا لیا جائے گا، اور اس میں اب مزید ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے تیاری کرنی ہوگی۔ اور پولیس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پہلے بھی میں نے اپنے چینلز پہ کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب پولیس میں 5 سال تک بار بار آنے والے کویسچنز کون سے ہیں، اور ان میں سے زیادہ MCQs کہاں سے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنرل نالج MCQs، اسلامیات کے MCQs، اردو کے MCQs، اس طرح کے، اور جو کنٹریز کے کیپٹلز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کے علاوہ مزید انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یا جو ہمارے چینل پر نیو ہیں، تو کائنڈلی وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ نیو اپڈیٹس آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کیے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایکچولی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 2 ویڈیو، جس کا پارٹ نمبر 1 آج میں اس میں اپلوڈ کر رہا ہوں، جن میں آپ کو کافی امپورٹنٹ MCQs مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ ابھی 1-2 دن بعد انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس میں اور بھی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو چلیں میں آپ کو امپورٹنٹ MCQs شو کرواتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کا پورا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ڈیٹ سے یہ نام پریپیئر کیجیے گا، اتنا ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، نیم اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ جو پہلے 2 ہیں وہ جو پہلے 3 ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور ایک دو آگے آئیں گے، میں ان کو بتا دوں گا جو پوچھی جاتی ہیں اکثر۔ حضرت سودا بنت زامہ، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت عائشہ بنت ابوبکر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر، یہ چوتھی بیوی تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ہند بنت ابی امیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ویں بیوی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی تھی۔ حضرت جویریہ بنت الحارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی تھی۔ حضرت رملہ بنت ابی سفیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی تھی۔ حضرت ریحانہ بنت زید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی تھی۔ حضرت صفیہ بنت خویہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی تھی۔ یہ میں حضرت میمونہ بنت الحارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں بیوی تھی۔ حضرت ماریہ القبطیہ، حضرت ماریہ القبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں بیوی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت القاسم تھے، یہ بچیوں میں بھی مطلب بیٹیوں میں بھی سب سے بڑے تھے اور بیٹوں میں بھی سب سے بڑے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت القاسم۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم ہے۔ تینوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ تینوں ہی لازمی پریپیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں محمد ہے، اور
قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محمد اور اوپر آسمان پر عرش پر احمد کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں محترم ہیں ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہے، والدہ ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف ڈیتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے پردہ فرمایا تھا تو وہ 8 جون 332 اور 11 ہجری تھی. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول ہی تھی. ایج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیس آف برتھ مکہ تھی، پلیس آف ڈیتھ مدینہ تھی. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریزیڈنس آپ نے جہاں پر رہے، پہلے مکہ میں رہے دین مدینہ چلے گئے. پروفیشن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تاجر تھے، بزنس مین تھے، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ تھے، پیغمبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ایج تھی وہ 63 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 50 سال رہے. نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، 40 سال نبوت کے تھے آپ کے. لیوڈ ان مدینہ 13 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. ایئر آف پریچنگ تبلیغ کے آپ کے 23 سال تھے. ٹھیک ہے. مرچنٹ رہے، تاجر رہے، تاجر کی زندگی آپ نے 26 سال گزاری. اینڈ پریچر اور تبلیغ کی آپ نے 23 سال گزاری. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ سوال ہے، کلمہ طیبہ از دا فرسٹ کلمہ. کلمہ طیبہ ہم پہلا کلمہ ہے تو سبھی جانتے ہیں. کلمہ شہادت دوسرا کلمہ ہے. کلمہ تمجید تیسرا کلمہ ہے. کلمہ توحید چوتھا کلمہ ہے. کلمہ استغفار پانچواں کلمہ ہے. کلمہ رد کفر چھواں کلمہ ہے. یہ چھواں کلمہ موسٹ امپورٹنٹ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ رد کفر کون سا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. ہولی بک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی سوال آیا تھا، ہیومن بینگز از دا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ آف دی ہولی بک. لاسٹ ٹائم کنفیوژن یہ تھی کہ ہیومن بینگ بھی آیا ہوا تھا اور مین بھی آیا ہوا تھا. تو انسان کے جو اگر مین اور ہیومن بینگ دونوں آئے تو اس میں سے آپ لوگوں نے مین چوز کرنا. جو قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے وہ مین ہے. اگر ہیومن بینگ اکیلا ہے تو ہیومن بینگ لگانا ہے، اگر خالی وہ ہے مین تو مین لگانا، بیکاز ایک جگہ پر مین بھی ہے اور ایک جگہ پر ہیومن بینگ بھی ہے. ٹھیک ہے. دا تورات واز ریویلڈ آن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت ڈیوڈ بولتے ہیں انگلش میں، تو یہ آپ کنفیوز مت ہوئیے گا اس حوالے سے. اور انجیل کو بائبل بولتے ہیں ہم انگلش میں، تو واز ریویلڈ آن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو بائبل ہے. اینجلز فرشتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈڈ پرماننٹلی بائی 2 اینجلز. ٹھیک ہے. کرامن کاتبین یعنی کہ 2 فرشتوں کے مطلب اٹینڈ کر رہے ہیں پرماننٹلی، جو کہ ہمارے مستقل طور پر ہمارے کندھوں پر ہیں، جو ہماری اچھائی اور برائی ہماری لکھ رہے ہیں، ان کو ہم کرامن کاتبین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام از ریفرڈ ان دی قرآن روح الامین اور الروح اور روح القدس. جبرائیل علیہ السلام روح الامین کا لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور روح کا بھی آپ کا لقب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور روح القدس بھی آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت میکائیل از دی انچارج آف رین اینڈ ایٹنگ آف کریچرز. حضرت میکائیل کی جو ذمہ داری ہے وہ کھانے کی اور بارش کی ذمہ داری ہے، جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا ہے. حضرت میکائیل از دی انچارج آف پروویژن. حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دفات کا بھی انچارج بنایا ہے. حضرت اسرائیل از کالڈ دی ملک الموت. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانوں کی اور موت کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت کہلاتے ہیں. ڈیوٹی آف حضرت جبرائیل از ٹو کنوے اللہ's میسیج ٹو نبی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبیوں کو، اللہ کے پیغمبرز کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. حضرت اسرافیل ول بلو سور. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے. ٹھیک ہے. 86 مکی سورہ ہیں. امپورٹنٹ سوال تمام ہی امپورٹنٹ ہیں. یہاں پر جو یہ پیج ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، کائنڈلی آپ انہیں لازمی پریپیئر کیجیے گا، اس میں سے لازمی سوال پوچھے جاتے ہیں. 86 مکی سورہ ہیں. ٹھیک ہے. 28 مدنی سورہ ہیں. 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں. 7 سٹیجز 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں. 558 رکوع ہیں، 58 رکوز ہیں.
6666 نمبرز آف آیات ہیں۔ البقرہ جس کو ہم گائے بھی بولتے ہیں، بقرہ کو عربی زبان میں گائے بولتے ہیں، از دا لانگسٹ سورہ، سب سے بڑی سورہ ہے۔ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ الناس از دا لاسٹ سورہ، آخری سورہ ہے۔ الفاتح از دا پریفیس آف قرآن، جو سورہ الفاتحہ ہے وہ قرآن پاک کا مطلب یعنی کہ تمہید ہے۔ 5 verses were revealed in the first وحی، پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیت نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور نماز کمانڈڈ ان قرآن فار 700 ٹائم، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، 700 مرتبہ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمانڈڈ بھی ایسے پوچھ سکتے ہیں، نماز کمانڈڈ اور نماز آرڈرز ان قرآن، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہ ہوئیے گا اس حوالے سے۔ 700 ٹائمز ہے۔ التوبہ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ، امپورٹنٹ سوال ہے۔ سورہ التوبہ ہے جو وہ بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں کی جاتی۔ حضرت عثمان واز دا فرسٹ حافظ قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حافظ قرآن تھے۔ 12 غزوات ڈسکرائبڈ ان ہولی قرآن، 12 غزوات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ان سورہ الصف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ایڈریسڈ ایز احمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الصف میں احمد کے نام سے پکارا گیا ہے، مخاطب کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین از نون ایز ہارٹ آف قرآن، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان از نون ایز عروس القرآن، عروس القرآن سورہ رحمان ہے۔ فرسٹ ریویلڈ سورہ واز سورہ العلق ہے، جس کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی آیات ہیں۔ سبجیکٹ آف دی ہولی قرآن از مین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے پیج میں بتایا تھا کہ وہاں پر ہولی ہیومن بینگ لکھا تھا اور یہاں پر مین لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ چیک کر لیجئے گا، مین کا زیادہ ذکر ہے قرآن پاک کے، میں نے ترجمے میں پڑھا ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ سورہ ریویلڈ ان النصر، جو آخری سورہ نازل ہوئی وہ سورہ النصر تھی۔ ملک از دا بیسٹ ڈرنک مینشن ان القرآن، جو دودھ ہے قرآن پاک میں جو سب سے اچھی چیز پینے والی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دودھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کھانے کی چیزوں میں شہد، ہنی از دا بیسٹ ایٹیبل تھنگس مینشن ان القرآن، قرآن پاک میں جو شہد ہے وہ سب سے اچھی چیز کھانے کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے۔ ڈائیورس از دا موسٹ ڈسلائکڈ حلال تھنگس بائی اللہ، جو حلال چیزوں میں جو طلاق ہے سب سے ناپسند کیا گیا ہے۔ نائٹ آف قدر از دا بیسٹ نائٹ آف مینشن ان قرآن، جو قدر کی جو رات ہے قرآن پاک میں سب سے اچھی رات قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے۔ رمضان از دا بیسٹ منتھ مینشن ان القرآن، جو سب سے اچھا مہینہ مینشن کیا گیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں یقیناً آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پنجاب پولیس کے امتحان میں 5 سال سے بار بار رپیٹ ہونے والے اہم کویشچنز کون سے ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس میں آپ کو مزید اور انفارمیشن مل جائے گی، لیکن آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کی بھی اچھی تیاری ہو جائے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کرتی جائے گی۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔